بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کے لہجہ قرآن شریف کے ساتھ کے لیے اہلا و سہلا ویلکم۔ آج چوتھا دن ہے رمضان کا یہاں پہ خلیج میں، تو امید ہے کہ آپ امت کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، ان کو بھولیں مت انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ شروع کرتے ہیں استعاذہ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تلاوت یہاں پہ 14 اور 15 آیت سورہ البقرہ کی چل رہی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ تو اس کو یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے منافقین کے اوپر، جو مومنین یا مسلمانوں کے ساتھ جب ان کا ملنا جلنا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے کیا؟ قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے کر آئے ہیں۔ کیوں بول رہے ہیں یہ بات؟ ظاہری طور پہ تو مسلمان ہے، بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم بھی ایمان لے کر آئے ہیں؟ کیونکہ وہ تاکید کرنا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے دل میں بھی ایمان ہے، آپ کوئی شک اور شبہ مت کریں۔ پھر اللہ سبحانہ فرماتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اکیلے ہو جاتے ہیں ان کے شیاطین کے ساتھ۔ تو شیاطین سے مراد کیا ہے اور کون اکیلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ؟ منافقین۔ جب منافقین اپنے شیاطین سے مراد یہاں پر ہے ان کے رؤساء، ان کے جو لیڈر رہتے ہیں ان کے ساتھ جب رہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ لیڈروں کو شیاطین کا لفظ کیوں خطاب دیا ہے؟ کیونکہ یہ جو لیڈر رہتے ہیں بہت ہی شر سے بھرے ہوئے ہیں اور بہت عناد سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہر ایک آدمی کو روکنا چاہتے ہیں اسلام، حق اسلام سے۔ تو اسی لیے ان کا لقب اللہ سبحانہ دیے ہیں شیاطین۔ جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو یہاں پہ ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے سوچنے کی بات ہے، جب مسلمانوں کے ساتھ آتے ہیں تو صرف ملنے جھلنے کے لیے آتے ہیں، تو عربی میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ لقو ہے۔ لقو ملتا آپ ملنا، کسی کی زیارت کرنا اور ملنا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر ان کے جو لیڈروں کے ساتھ جب رہتے ہیں وہ خلوہ جو بولتے ہیں ایک آدمی کے ساتھ رہنا جب کوئی اور نہیں دیکھ سکتے ہیں، پرائیویٹ میٹنگ جو آپ بول سکتے ہیں، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کے جو تعلق ان کے لیڈروں کے ساتھ ہے وہ بہت ہی قوی ہے، بہت مضبوط ہے، اور ان کے جو تعلق مومنین کے ساتھ ہے کم درجے پہ ہے۔ تو کیا کہتے ہیں ان کو؟ قالوا انا معکم، بولتے ہیں منافقین اپنے لیڈروں کو کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ کیوں یہ آپ کے ساتھ سے مراد کیا ہے؟ کہ ہم اصل میں ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم تو آپ کے دین پہ چل رہے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف استہزاء کر رہے تھے، سخریہ کر رہے تھے ان کے ساتھ، مذاق اڑا رہے تھے ان کا۔ تو یہ کیوں بولتے ہیں انما نحن مستہزئون؟ کیونکہ جو ان کے جو لیڈر رہتے ہیں وہ لیڈر بولتے ہیں کہ تم اگر مسلمان نہیں ہے تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیوں ہے؟ تو انہوں بولتے ہیں نہیں نہیں، آپ غلط فہمی میں مت آئے، ہم اصل میں آپ کے ساتھ ہیں۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے؟ یہ 15ویں آیت میں ہے، اللہ یستہزئ بہم، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استہزاء کا لفظ جو آیا ہے، علماء اکثری علماء فرماتے ہیں کہ اس کو ظاہری طور پہ نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس کو بولتے ہیں مشاکلہ۔ کیونکہ استہزاء کرنا، جو آدمی استہزاء کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح منافقین مومنین کی استہزاء کرتے ہیں، تو ظاہری طور پہ بولتے ہیں کہ اسلام صحیح ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہری طور پہ منافقین کو صحیح نہیں بول سکتے کیونکہ منافقین تو غلط ہے۔ تو اسی لیے علماء بولتے ہیں یہاں پہ استہزاء کا جو لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے وہ مشاکلہ کے باب میں سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہے، لفظ وہ ہے مگر مطلب ہے ان کا انتقام، ان کا پنشمنٹ ہے۔ جس طرح قرآن شریف میں آتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، ایک غلط کام کا جزا لفظی طور پہ یہاں لکھا ہوا ہے سیئتن، دوسرا غلط کام ہے، نہیں، اس کا مطلب مفسرین سمجھاتے ہیں یہ مشاکلہ ہے۔ مشاکلہ سے مراد ہے یہ سیئتن، مشاکلہ سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ لفظ دوسرا جو سیئ کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے عقاب، پنشمنٹ۔ تو کبھی کبھار وہی لفظ استعمال کرتے ہیں
بات چیت میں، جیسے کوئی آدمی ایک آدمی کو گرانا چاہ رہا ہے دیوار سے، تو بولتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں گا، ایک دھکا دے دیتا، وہ آدمی گرتے گرتے وہ آدمی کو پکڑ لیتا، وہ بولتے ہیں میں بھی آپ کی مدد کر رہا ہوں، اس کو بھی گرا دیتا ہے۔ تو مدد کا لفظ پہلے بھی آیا ہے، مگر مطلب تھا وہ آدمی کا کہ میں آپ کو تکلیف دینا چاہ رہا ہوں۔ جب انہوں گرتے گرتے انہوں بھی اچھا آپ مدد کا لفظ ایسا استعمال کریں، میں بھی مدد کا لفظ اسی طرح سے استعمال کر کے آپ کو بھی گرا دوں گا، اسی طرح یہاں پر ہے۔ اور ایک چیز غور کرنے کی اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے، منافقین بولتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو مستہزئ ہے، یہ ہے اسم، اور جب اللہ سبحانہ استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو اللہ یستہزئ بہم، یہ فعل ہے۔ تو اسم اور فعل میں فرق کیا ہے، یہ ہے کہ اسم جب استعمال ہوتا ہے جو اس کا جو تاثیر رہتی ہے وہ محدود رہتی ہے وقت میں، مگر یہ جو اس فعل جو استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہ مضارع فعل ہے، اس کے اندر استمرار ہے، بار وہ چل رہا ہے، اس کی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو جب وہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، ان کی استہزاء انسانی طور پہ کر رہے ہیں، مگر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انتقام جب آتا ہے ان کے اوپر، تو اللہ کا استہزاء ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ اس سے ہم یہ دلیل بھی اٹھا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غیرت مومنین کے لیے بہت بڑی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ منافقین کو عذاب دے رہے ہیں کیونکہ وہ مومنین کے ساتھ ہنسی مذاق اور سخریہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے مومنین کی عزت بہت بڑی ہے، اور جو لوگ یہ عزت کو یا مومنین کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ضرور انتقام لیں گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور یہ انتقام کا دوسرا شکل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مد کریں گے، لمبا کریں گے، کھینچیں گے، کس چیز میں؟ ان کے طغیان میں، یعمہون۔ یہ طغیان کا جو لفظ ہے اور یعمہون کا لفظ جو ہے، اس کو سمجھنا اچھی طرح سے یہاں پہ سنیے۔ طغیان سے مراد کیا ہے؟ طغیان سے مراد عربی میں ہے مجاوزۃ الحد، کوئی حدود سے باہر چلے جانا ایک چیز کو۔ اسی لیے جب نوح علیہ السلام کی کشتی اور پانی کی ذکر ہو رہا تھا، اللہ سبحانہ فرماتے ہیں انا لما طغى، یہ جو لفظ طغا ہے یہ طغیان سے طغا سے طغیان آتا ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں جب پانی طغا ہو گیا ہے، اپنے حدود سے باہر چلے گیا اور پورے دنیا میں پھیل گیا تھا، تو فلڈ ہو گیا تھا، یہ پکچر فلڈ کا ہے۔ حملناکم، ہم نے آپ کو اٹھا کر کس میں اٹھایا تھا؟ فی الجاریہ، ہم نے آپ کو ایک کشتی میں اٹھایا تھا جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ تو یہ جو لوگ، یہ منافقین کا طغیان ہے کیا؟ کہ ایک تو انہوں کفر ہے، کافر ہیں اندر سے، جو اللہ کی حدود ہے کہ آپ ایمان لے کر آؤ اور میری طرف کفر نہ کرو، اس کے اوپر بھی طغا کر دیا۔ پھر جھوٹ بولنے کا، وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، مسلمانوں کو بولتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں مگر دراصل میں نہیں ہے، یہ سب۔ اور یہ پھر جا کے اپنے شیاطین کے پاس بولتے ہیں ہم تو استہزاء کر رہے تھے، استہزاء بھی غلط کام ہے۔ تو یہ سب طغیان ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، یمدہم فی طغیانہم، کرنے دو کرنے دو ان کو، کس طرح سے کرنے دو ان کو؟ یعمہون۔ اب یعمہون کا جو لفظ ہے بہت ہی امیزنگ ورڈ ہے عربی میں۔ یعمہون کا اصل لفظ ہے عمیہ، اور اس کا ایک میڈیکل ٹرم ہے عمہ حرکی عربی میں، جو اس سے ہمیں کو اچھی طرح سے پتہ چلے گا عمہ کا مطلب کیا ہے۔ یہ ایک ڈیزیز ہے لوگوں کو جو عام طور کی چیزاں ہیں، جیسے ہمیں بال کنگھی کرنا ہے، بال کنگھی کرنے کے لیے آپ کو کنگھی اٹھانا پڑتا ہے اور کنگھی کو صحیح طریقے سے بالوں کے اوپر ڈالنا پڑتا ہے۔ اور آپ یہ پکچر میں دیکھیں گے، یہ آدمی کو ایک ڈیزیز ہے برین میں، مرض ہے برین میں سٹروک کے بعد، کہ یہ صاحب کنگھی کو دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ بولیں ان کو کنگھی کریں بالوں کو تو انہوں سمجھ سکتے ہیں، ہاتھ بھی اچھی طرح سے اٹھا سکتے ہیں، مگر جب کنگھی کو لیتے ہیں صحیح طریقے سے ان کو سمجھ میں نہیں آتے کس طرح سے پکڑنا ہے اس کو، یہ سیدھا رکھنا ہے، یہ الٹا رکھنا ہے، حیران رہتے ہیں۔ تو عمیہا کا مطلب ہے یتحیرون و یترددون بین الاظہار والاخفاء، یتحیرون ان کو سمجھ میں نہیں آتا، حیران رہتے ہیں کہ یہ کرنا یا نہیں کرنا۔ تو منافقین کے لیے کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ کیونکہ منافقین جو لوگ ہیں یہ ظاہری طور پہ حیران ہے کہ ہم اسلام تو قبول نہیں کر رہے ہیں، مگر ظاہری طور پہ تو ہم بتا رہے نہیں کہ ہم کافر ہیں، تو کیا ہم بتائیں یا نہ بتائیں، ہم چھپے ہوئے رہیں مسلمانوں کے ساتھ یا نہ رہیں، یہ ہمیشہ ان کے دلوں کے اندر یہ کشمکش میں رہتے ہیں۔ چلیے اس کی ایک تلخص، ایک سمری کریں گے۔ تو یہ دو آیت نمبر 14 اور نمبر 15 بتاتی ہے کہ منافقین کا تعلق
مسلمانوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ اور ان کے لیڈروں کے ساتھ کس طرح الگ رہتا ہے۔ منافقین اپنے اون زبان سے بنا رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ ہمیں بھی اسلام دل میں نہیں ہے۔ جب انہوں اپنے لیڈرز کے پاس جاتے ہیں بولتے ہیں تو ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیڈروں کو اسم کیا دیا ہے؟ شیاطین، کیونکہ یہ بہت ہی اناد سے بھرے ہوئے ہیں اور اسلام کے سخت مخالف ہیں۔ اور مومن کی جو عزت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ اگر کوئی مومن کو تکلیف دیتے ہیں تو ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے انتقام لیں گے، جس طرح یہاں پہ منافقین سے انتقام لے رہے ہیں۔ اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انتقام ہے، یہ انتقام آدمی کے غلط حرکت سے کافی بڑا ہے۔ جو منافقین کرتے ہیں استہزاء، مگر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جیسا وہ کر رہے ہیں استہزاء، اللہ سبحانہ ان کے ساتھ بھی یہ پنشمنٹ کر رہے ہیں۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پنشمنٹ ہے آدمی کو کبھی کبھار دکھتا نہیں، بہت چھپی ہوئی ہے، خفی ہے، آخرت میں جا کے پتہ چلیں گا، جب تک اس کو توبہ کرنے کے چانس بھی نہیں رہیں گا۔ اللہ ہم سب کو یہ بچائے منافقین کی مرض سے، نفاق کی مرض سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے کو ہدایت دے اور قرآن شریف کو گہری طور پر سے سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔